باب سوئم مصیبت زدہ افراد کی توجہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پر کوئی مصیبت میرے ارادے کے بغیر نہیں آتی، لیکن دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہم کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے۔ اس سے بات واضح ہوگی کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ خود اس کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہیں۔ اب اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ مصیبت کی ایک صورت نمبر 1 تو اللہ کا قہر اور عذاب بن کر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت گناہوں کے کفارے کے طور پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 3 تیسری صورت درجات کو بلند کرنے کے لیے نازل ہوتی ہے، جو رحمت ہے۔ بزرگوں نے تینوں صورتوں کی شناخت کا بہت آسان طریقہ بتایا ہے، جس سے ہر شخص یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ اس پر مصیبت کی کون سی صورت ہے۔ نمبر 1 پہلی صورت میں انسان پر بے چینی، بے قراری، بے صبری اور آہوازاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے، شکوہ و گلا کرتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے اور ہر وقت اس مصیبت سے نجات کے لیے ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی والی بات ہوتی ہے۔ علاج: ایسے شخص کو جلد از جلد اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس پر یہ پکڑ ہو رہی ہے۔ فوراً توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دنیاوی تدابیر ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دوسری صورت بھی گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ رحمت ہوتی ہے۔ اس میں انسان پر خاموشی اور سکوت طاری ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مشغول رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ علاج: ایسے شخص کو چاشت کے وقت تقریباً 10 بجے سے 11 بجے دوپہر تک 2 رکعت نماز توبۃ النصوح کی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھے اور صدقے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ اس میں یا باسطو کا ورد کرے، جس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ورد کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرے۔ انشاءاللہ چند روز کے اندر ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس پر مصائب و تکالیف نازل فرماتا ہے۔ جب یہ شخص ان تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری صورت اولیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب تکالیف و مصائب نازل ہوتے ہیں تو یہ انسان خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ اور جس دن کوئی مصیبت نہیں آتی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرے محبوب نے مجھے یاد نہیں کیا۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، عام انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے بزرگ مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہر حال میں تسلیم و رضا پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہرے نایاب ہیں، آج کے دور میں مشکل سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی تمام تکالیف اور مصائب درجات کی بلندی اور قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تکالیف و مصائب کی ایک چوتھی صورت بھی ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے درجات و مراتب لکھے گئے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی عبادت کے ذریعے ان کو نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر مصائب نازل فرما دیتا ہے۔ جب یہ لوگ ان مصائب پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے ان کو درجات و مراتب عطا کرتا ہے جو ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ فائدہ: ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو خود سے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو چن لیتا ہے، خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور خود ہی تزکیہ و مجاہدہ کی بھٹی میں ڈال کر کندن بناتا ہے اور خود ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہے، خلعت و فاخرہ پہناتا ہے، تاج شاہی سر پر رکھتا ہے، تخت پر بٹھاتا ہے اور پھر یہ پوچھتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے تو تو کہہ دے میں پورا کروں گا۔ یہ فقرہ درویش بزرگوں کا مقام ہے۔ یہ جو کہہ دیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کے دل کے ارادے سے کام ہوتے ہیں، ان کی نگاہ کی جنبش سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کی انگلی کے اشارے سے بارشیں برستی ہیں
ان کی دعا سے کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ مصیبت زدہ انسان کس درجہ میں ہے، ہر شخص اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ اور سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خود ہی کرم فرمایا، ان سے بتایا کہ اگر تم اپنے نفس و ظلم کر بیٹھو تو خود بھی توبہ استغفار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ دوسرے یہ کہ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی توفیق کے مطابق کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ سب صدقات ہیں، لیکن نوعیت جدا جدا ہے۔ مثلا مسجد بنانا بھی صدقہ ہے، مدرسہ بنانا، مسافروں کے لیے آرام گاہ بنانا، ہسپتال بنانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اپنی جان کے بدلے کسی جانور کی قربانی دینا وغیرہ، یہ سب صدقات ہیں۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی بیوی کے منہ میں روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ سے دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن ان تمام صدقات میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بہترین صدقہ جانور ہے۔ بیماری سے نجات اور شفا امراض کی نیت سے کوئی جانور ذبح کرے یا گوشت منگوا کر مریض کے سر پر سے 7 مرتبہ اتار کر کسی مسکین کو دے دے۔ اگر جانور ہے تو مدارس اور یتیم خانہ بہترین صدقہ ہے، اور اگر تھوڑا سا گوشت ہے تو چیل، کبرے، کتے، بلیوں کو کھلا دے۔ اس کے علاوہ مریض کا پہنا ہوا استعمال شدہ کپڑا بھی اس مقصد کے لیے دینا مفید ہے، اور کچھ نہیں تو 2-4 روپیہ یا روٹی وغیرہ ہی دے دے۔ گناہ کے کفارے اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ایسی جگہ پیسہ خرچ کرے یا ایسی چیز دے جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ مثلا مسجد کی تعمیر، مدارس میں، ہسپتالوں کی تعمیر میں نے سلسلہ میں ایک طریقہ اختیار کیا ہے جو بہت مفید ثابت ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایسے افراد سے جائے نماز، تسبیح، ٹوپی، چادر وغیرہ ایسے لوگوں کو بطور ہدیہ دلواتا ہوں جو نیک عبادت گزار ہوں، یتیم بچے، بیوہ عورتیں اور ضعیف مرد جو مسکین ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے اور اپنے حال کو دوسروں کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ چیزیں بطور ہدیہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ اس کی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ بے سہارا نیک بیوہ خواتین کی کفالت کرنا، یتیم بچیوں کی پرورش کرنا اور یتیم بچیوں کے جہیز میں امداد کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بشرطے کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہو۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ آپ جس کی خدمت کریں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، احسان نہ جتنائیں اور شکریہ کی تمنا نہ رکھیں۔ ہو سکے تو اس طرح خرچ کریں کہ لینے والے کو معلوم ہی نہ ہو سکے دینے والا کون ہے۔ میں نے اپنے سلسلے کے لوگوں میں اس ہی طریقے کو رائج کیا ہے۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، وہ تو آپ کو ہر حال میں دینی ہی ہوگی۔ اگر نہیں دیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور دیں گے تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ کوئی احسان نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان پر خرچ کریں، لیکن مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ خرچ کریں، اور اس خرچ کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ بھوت پریت جنات سے بچنے کا طریقہ۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجربات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ام الصبیان یہ ایک انتہائی خطرناک بہت بڑی بلا ہے جس کو ڈائن کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو گرفتار کرا کے حاضر کرایا اور اس کی ہیبت ناک شکل اور بہت بڑا وجود دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کیا کام کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک بلا ہوں، میرا نام ام الصبیان ہے، میں گھروں کو گرا دیتی ہوں، عورتوں کے حمل ضائع کر دیتی ہوں، بچوں کا گوشت کھاتی ہوں اور خون پیتی ہوں، بڑے آدمیوں کو ہر قسم کے دردوں اور بیماریوں میں مبتلا کرتی ہوں، تاجروں کو تجارت میں نقصان دلواتی ہوں، کھیتوں میں زراعت نہیں پیدا ہونے دیتی اور گھروں میں بے برکتی ڈالتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ختم کرنا چاہا تو اس نے عرض کیا کہ یا حضرت ایسا نہ کریں، میں آپ کو 12 اسم اور ایک طلسم بتاتی ہوں، جو شخص ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا میں اس کے جسم اور گھر سے نکل جاؤں گی اور دوبارہ کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس بلا کا تعلق ازواجی زندگی سے ہے، شادی شدہ حضرات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے کفارے اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ایسی جگہ پیسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ اس بلا کا تعلق عمل سے لے کر گود والے بچوں اور شہر، محلے، گھر، تجارت اور کاروبار کی تباہی تک ہے۔ اس کا تعلق ازواجی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے ایک ماہ میں 7 راتیں ایسی بتائی ہیں جن میں
ہم بستری کرنا منع فرمایا، لہٰذا ان راتوں میں عورت سے پرہیز کرنا کیا جائے ورنہ ام سفیان گھر میں داخل ہو جائے گی۔ وہ 7 راتیں ہیں، منگل اور بدھ کی درمیانی شب، ایک ماہ میں 4 راتیں۔ اگر اس رات حمل قرار پانے سے بیٹا پیدا ہو تو دیوانہ ہوگا یا ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے گا۔ چاند کی پہلی تاریخ کی رات، یعنی جس دن چاند دکھائی دے اس کے بعد جو رات آئے گی، چاند کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کی درمیانی رات، اور چاند کی آخری تاریخ کی رات۔ چاند کی آخری تاریخ کا کیونکہ اندازہ مشکل ہے، اس لیے مناسب ہے کہ چاند کی 29-30ویں تاریخوں کی راتوں میں پرہیز کریں۔ تاریخ والے دن سے پہلے جو رات گزرتی ہے اس دن کی رات کہلاتی ہے۔ ان تاریخوں میں جمع کرنے سے حمل قرار پائے اور فرزند پیدا ہو تو بے نمازی اور بے حیا ہوگا۔ وقت مجامعت، عورت سے کلام نہ کریں، اس سے اگر بیٹا پیدا ہوگا تو گونگا ہوگا۔ زیر درخت مجامعت کرنے سے بیٹا پیدا ہو تو وہ خونی ہوگا۔ بغیر وضو جمع کرنے سے بیٹا پیدا ہو تو وہ بخیل ہوگا۔ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اگر مجامعت کی تو حمل میں شیطان کا نطفہ شامل ہوگا اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بے ادب، نافرمان اور گمراہ ہوگی۔ علاج: اس بلا کی شر سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بکرا جوان جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو، دوندا بکرا یا بکری، رد بلا کی نیت سے مریض کا ہاتھ چھری اور بکرے پر پھروا کر صدقہ کر دیں اور پورا گوشت کھال وغیرہ کسی ایک جگہ مدرسے وغیرہ میں دے دیں اور صدقہ کے فوراً بعد تعویذ گلے میں ڈال دیں۔ یہ تعویذ پوری زندگی پہننا پڑتا ہے، لیکن غیر شادی شدہ بچے شادی کے بعد اتار دیں اور آئندہ پرہیز کریں تو ان پر ام سفیان کا حملہ نہیں ہوتا اور سابقہ اثرات تمام تکالیف بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر تعویذ نہ پہننا چاہیں تو ایک ہی وقت میں 7 صدقے دیں، 7 بکرے قربان کر دیں یا کوئی بڑا جانور جس میں 7 حصے بنتے ہیں، صدقہ کریں، پھر تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ زیادہ افضل ہے۔ نوٹ: ایک وقت میں خاندان کے تمام افراد کی طرف سے نیت کر کے سب کا ہاتھ لگوا کر صدقہ دینے سے سب کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر صدقہ دینے کے بعد دوبارہ ممنوعہ راتوں میں مجامعت کر لی یا خلاف شرع نامحرم کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تو پھر دوبارہ شدید حملہ ہو جاتا ہے، اس لیے آئندہ ہمیشہ پرہیز کریں۔ ہر مصیبت سے محفوظ رہنے کی دعا: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ایک مرتبہ۔ ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ ہی پر میں نے توکل کیا اور بزرگ عرش کا رب ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کے قوت سوائے اللہ کے کوئی دینے والا نہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شرارت سے اور ہر جاندار کی شرارت سے کہ تو اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ حضرت مطلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی، پھر آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو آپ نے اس سے بھی فرمایا نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابو درداء، آگ کے شعلے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم تھا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائیں گے کہ میرا مکان جل جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جلے گا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ یہ دعا فجر اور مغرب کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کا ہمیشہ پڑھنے والا ہر قسم کی جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہتا ہے، ہزاروں افراد کی آزمودہ ہے۔ رجت و سحر و بددعا کا علاج: اگر کسی شخص کا کوئی وظیفہ الٹ جائے یا کوئی دوسرا شخص اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہو یا بددعا کے اثرات ہوں، ان سب کے نقصانات کو ختم کرنے اور محفوظ رہنے کے لیے انتہائی کامیاب اور مجرب عمل ہے۔ اس کو بعد اجازت کے پڑھیں۔ شروع کرنے سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے۔
یہ پورا وظیفہ کتاب میں ملاحظہ ہے، اس کے لیے کتاب سے رجوع کریں۔ لا علاج مصائب کا علاج، صفحہ نمبر، یہ رجت سحر بدوا کا علاج جو ہے صفحہ نمبر 50 راہ نجات میں موجود ہے۔ لا علاج مصائب کا علاج، اگر کوئی شخص مصائب میں گھرا ہوا ہے اور تمام کوششیں کر کے تھک چکا ہے، کسی طرح بھی مصائب سے نجات نہیں مل رہی، مسائل حل نہیں ہو رہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، ہر طرف سے بالکل مایوس ہو چکا ہے، تو پھر یہ عمل اس کو مصائب سے نجات دلانے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ سینکڑوں افراد کا تجربہ شدہ، اجازت لے کر پڑھیں۔ شروع کرنے سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف 9 مرتبہ پہلے، اس کے بعد یا غیاثی عند کل قربۃ، یا مجیبی عند کل دعوۃ، ومورثی عند کل وحشۃ، ومعاذی عند کل شدۃ، ورجائی عند حین تنقطع حیلتی، یا غیاثی، اے میرے فریاد کو پہنچنے والے ہر تکلیف کے وقت اور قبول کرنے والے میرے ہر دعا کے وقت، اور میرے مونس ہر پریشانی کے وقت، اور میری پناہ ہر سختی کے وقت، اور میری امید جب نہ رہے کوئی وسیلہ میرا، اے میری فریاد کو پہنچنے والے 41 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر درود شریف 9 مرتبہ۔ مغرب کی نماز کے بعد برہنہ سر بے قراری کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگیں، غیب سے امداد ہوگی اور تمام بندشیں کھل جائیں گی۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انتہائی سخت مقابلہ ہو یا مصیبت ہو تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 1000 مرتبہ برہنہ سر گریبان کھول کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی ٹہل کر، جس طرح کوئی انتہائی پریشان حال بے چین انسان ہوتا ہے، پڑھے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں مسئلہ حل ہوگا۔ جو شخص ہمیشہ 41 بار روزانہ پڑھے گا، اس کو غیب سے اللہ کی نعمتیں پہنچیں گی اور ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ تنگ دستی سے نجات کے لیے نجات کا آسان طریقہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ میں تنگ دستی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، ضروریات زندگی کا سامان میسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم رکھ، پھر اہل خانہ کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد میرے اوپر سلام بھیج، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر سامان سے بھر گیا اور اب رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ فائدے میں ہے کہ احادیث سے ثابت ہے جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اندر داخل ہو اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرے تو اس کے ساتھ جو بلیات ہوتی ہیں وہ باہر رہ جاتی ہیں اور گھر پر سلامتی ہوتی ہے۔ جو شخص گھر میں داخل ہونے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کے گھر سے اور اس کے پاس پڑوس والوں کے گھروں سے بھی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ عمل لاتعداد لوگوں کو بتایا، جس نے بھی عمل کیا وہ فیض یاب ہوا۔ بعض افراد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا کہ انہوں نے دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ القول البدی صفحہ 139۔ جب بھی کسی کو کوئی پیسہ، روپیہ وغیرہ دو تو دیتے وقت دل میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ جب کسی سے کوئی روپیہ پیسہ وغیرہ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ نمبر 3، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر اور مجبوری کی حالت میں غروب آفتاب سے پہلے 70 مرتبہ مندرجہ ذیل دعائے قرض کی ادائیگی اور تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ، حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعے تو میری جو کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے اپنے غیر سے بے نیاز فرما دے۔ رواہ مشکات و ترمذی۔ فائدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس دعا کی برکت سے احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ادا ہو جاتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے اس عمل سے چند ہفتوں کے اندر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر مصیبت اور بیماری سے بچنے کا طریقہ۔ جب بھی کسی شخص کو کسی مصیبت، پریشانی، برے حال یا بیماری میں مبتلا دیکھے تو فوراً دل میں یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمیشہ اس ابتلا سے محفوظ رہے گا۔
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس حال میں بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ بغیر اسباب کے خوشحال رہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر ہمیشہ پڑھ لیا کرے، ظاہرہ اسباب بغیر بھی اس کی زندگی انتہائی خوشحال گزرے گی۔ خوش و خرم رہنے کا طریقہ: جب بھی کوئی نیا کپڑا استعمال کرے، پہننے سے پہلے تھوڑے سے پانی پر سورہ قدر مع بسم اللہ 10 مرتبہ، سورہ کافرون 10 مرتبہ، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کپڑوں پر وہ پانی اچھی طرح چھڑکے، باقی بچا ہوا پانی پی لے اور کپڑا پہن لے۔ انشاءاللہ جب تک وہ کپڑا اس کے استعمال میں رہے گا وہ شخص خوش و خرم رہے گا۔ اور اگر کپڑا پھٹنے سے پہلے ہی کسی غریب کو صدقہ کی نیت کر کے دے دیں اور دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں تو اتنے زیادہ کپڑے پہننے کو ملیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ عمل استعمال کے ہر کپڑے پر کریں تب بھی بہتر ہوگا۔ روز محشر حساب سے بچنے کا طریقہ: روز محشر جب حساب ہوگا اس وقت ہر شخص پریشان ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آپ روزانہ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے صرف 5 منٹ اپنا محاسبہ کر لیں، صبح سے رات تک کے اعمال پر غور کریں، جو کام اللہ کی رضا اور حکم کے خلاف کیے ہوں اس پر سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں تو سب گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ روز محشر جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، میرا بندہ زندگی میں روزانہ خود ہی اپنا محاسبہ کرتا تھا، اب میں اس کا حساب نہیں لوں گا، اس کو چھوڑ دو۔ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے۔ فائدہ: اس عمل سے آئندہ گناہوں سے بچنے اور مزید نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں 2 کروڑ نیکیاں: جو شخص بازار میں داخلے کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور 10 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 کروڑ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 مرتبہ پڑھے اس کو 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے 10 مرتبہ پڑھا 2 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی۔ 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب: سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، رواہ عبداللہ بن عباس۔ سورہ الزلزال 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، رواہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، بخاری و مسلم شریف۔ آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تفسیر محب الرحمن۔ سورہ قدر 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، مسند احمد۔ سورہ کافرون 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ نصر 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ جنت میں گھر بنائے: 1 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے گا اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم جنت میں مکانوں کا ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 11 مرتبہ ہی پڑھ لیا کرے روزانہ ایک گھر بنے گا۔ فائدہ: اگر آپ روزانہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دیا کریں تو روزانہ آپ کی طرف سے ان کو جنت میں ایک نیا گھر کا تحفہ ملے گا۔ اس طرح والدین راضی ہوں گے اور ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔
جنت میں باغ لگائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کے بدلے اس کی جنت میں ایک درخت اتنا بڑا لگا دیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص تیز رفتار عربی گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو مسلسل دوڑاتے ہوئے اس درخت کے گرد چکر لگائے تو 500 سال میں ایک چکر پورا ہوگا۔ اس طرح الحمدللہ ایک مرتبہ کہنے پر اور اللہ اکبر کہنے پر بھی یہی ثواب ملتا ہے۔ فائدہ: اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو روزانہ 500 درخت اس کی جنت میں لگا دیے جائیں گے، جن پر انتہائی خوبصورت پرندے بیٹھے ہوں گے جو اللہ کا ذکر کریں گے، جن کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس طرح آپ روزانہ ایک باغ لگا سکتے ہیں اور تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ضروری وضاحت: یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ انسان دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی جزا کے طور پر اس کی جنت میں مکان، محلات، باغ، نہریں اور حوریں وغیرہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی جنت میں کسی مومن کو ملے گی وہ اس دنیا سے 70 گنا بڑی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ روزانہ ایک مقبول حج اور عمرہ کرنے کا ثواب: جو شخص اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز اشراق: جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، کسی سے دنیاوی گفتگو نہ کرے اور نہ ہی کوئی دنیاوی کام کاج کرے، اور سورج اچھی طرح نکل آئے طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد تو اسی جگہ 2 نفل اشراق کے پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ فائدہ: جو شخص ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوا یا نہیں، لیکن اشراق کے نفل کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مقبول حج و عمرہ تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے بعد اگر 2 نفل اور پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کی کفایت فرماتا ہے۔ ایک حج میں 9 حج کا ثواب: اگر کوئی شخص اپنا فرض حج ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرے تو جس کے لیے کیا ہے اس کو تو ایک حج کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے کیا ہے اس کو 9 حج کا ثواب ملے گا۔ 12 سال کے نفلوں کے برابر ثواب: نماز اوابین: جو شخص مغرب کی نماز کے فرض اور 2 سنتوں کے بعد کوئی بری بات کیے بغیر اوابین کی نماز پڑھے گا، اس کو 12 سال کی مقبول نفلی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ اس نماز کی کم سے کم 6 زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف: صلاۃ التسبیح: اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے سے انسان کے اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ غرض کے تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی اور فرمایا تھا کہ تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے اور نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو تمام عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ فائدہ: اس نماز کو گناہوں سے توبہ کر کے پڑھیں۔ اگر شب برات شعبان کی 14 اور 15 تاریخ کے درمیان شب میں اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گناہ تو یقیناً معاف ہو ہی جاتے ہیں۔ 80 سال کے گناہ معاف: جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرے اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد بغیر کسی سے بات کیے اسی جگہ بیٹھے مندرجہ ذیل درود شریف 80 مرتبہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے گناہ ختم ہو گئے تو اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان فرمائی ہے، اور حسین ہے وہ درود مبارکہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ روزہ مبارکہ تصور کر کے 80 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھے کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا،
اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 برائیاں دور کر دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد اسی طرح بیٹھا بیٹھا کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے، یعنی صبح و شام، جو یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ۔ جہنم کی آگ سے محفوظ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر و مغرب کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے مناسب ہے کہ کلمہ توحید کے بعد یہ دعا بھی اسی وقت پڑھ لی جائے۔ مفلسی کا علاج بذریعہ درود پاک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مفلسی کی وجہ سے صدقہ خیرات دینے کے قابل نہ ہو، اس کو چاہیے کہ یہ درود کثرت سے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنے سے بہت جلد تندرستی اور مفلسی دور ہو جاتی ہے اور انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ کثرت کی کم سے کم تعداد 313 مرتبہ ہے۔ عشاء یا عصر کے بعد پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ بزرگوں کی تحقیق کے مطابق مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الاول کا دن گزرنے کے بعد رات کو یعنی 12 ربیع الاول کی شب کو کھانا پکوایا اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ رات کو جب غوث پاک سوئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک سے فرمایا اے عبد القادر، مجھے تیرا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صبح کو جب غوث پاک بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ میرے سلسلے کے لوگ ہمیشہ 11 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا کریں، اور اگر کوئی شخص میرے وصال کے بعد میری فاتحہ بھی دلانا چاہے تو وہ اسی تاریخ کو دلائے اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا دی کہ جو شخص یہ عمل پابندی سے کرتا رہے گا اس کا رزق بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ 11ویں شریف کا ختم غوث پاک کی فاتحہ نہیں ہے بلکہ ان کا عمل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ کے وسیلہ سے غوث پاک کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ نامعلوم کن بزرگوں نے پاکستان میں ختم 11ویں تاریخ کے بجائے 10 تاریخ کو شروع کرا دیا ہے، حالانکہ 10 تاریخ کو نہ تو غوث پاک کا وصال ہوا نہ انہوں نے یہ کام کیا۔ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس لیے 12ویں شب میں 11ویں تاریخ کا دن گزرنے کے بعد اس نیاز کا اصل وقت ہے۔ نیاز فاتحہ وغیرہ کے لیے کسی دن یا تاریخ کی شرط نہیں، جب چاہے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ غوث پاک نے فرمایا تھا اس لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ اور ویسے بھی سمجھنے والی بات ہے کہ آپ 11ویں شریف بھی کہتے ہیں اور ختم دلاتے ہیں 10 تاریخ کو، جس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ بعض افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے زبردستی چندہ جمع کر کے ختم دلاتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بعض حضرات نے 11ویں کے ختم کو فرض اور واجب کی طرح لازم بنا لیا ہے، یہ بدعت ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کی تلاوت کا ثواب اگر آپ کسی دوسرے زندہ یا مردہ شخص کو بخش دیں تو اس کو یہ ثواب پہنچے گا اور آپ میں ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ افراد کو بخش دیں تو بغیر کمی واقع ہوئے سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک کو ملتا۔ بزرگان دین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان مرد اور عورتوں کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو سب کو اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا ایک شخص کو پہنچتا، لیکن جو شخص یہ ثواب بخشے گا اس کو ان سب کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب پہلی قربانی دی تو فرمایا یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایصال ثواب قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ ہر نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک مثال حج بدل بھی ہے۔ چنانچہ بزرگان دین نے اپنے مریدوں کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ رائج کیا۔ سورہ فاتحہ کیونکہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے ایصال ثواب کے لیے
تلاوت کی ابتدا اس سورہ مبارکہ سے کی جاتی ہے، اس لیے ایصال ثواب کا نام فاتحہ مشہور ہو گیا۔ اس کے لیے کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر قرآن پاک کے مخصوص صورتوں کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد اس کا ثواب بخشنا ضروری نہیں ہے۔ کھانے وغیرہ کا الگ ثواب ہے اور تلاوت کا الگ۔ کھانا چاہے الگ کھلا دیں بعد میں بخش دیں، چاہے بخش دیں بعد میں پکا کر کھلا دیں، دل کے ارادے اور نیت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی تمام عبادات کا ثواب بھی بخش سکتے ہیں۔ وقت، جگہ، تاریخ یا کسی مخصوص چیز کی شرط نہیں ہے۔ یہ کھانا اور تلاوت وغیرہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اس کا ثواب آپ جس کو چاہیں بخش دیں، اس کو پہنچے گا۔ کھانا سامنے رکھ کر مخصوص صورتوں کی تلاوت کا طریقہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت اور ضرورت کے تحت ہندوستان میں 9 مسلم لوگوں کی تعلیم کے لیے رائج کیا تھا۔ آپ ہندوؤں کو مسلمان کر کے ایک جگہ جمع کر لیا کرتے، ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تاکہ غریب لوگ کھانے کے شوق میں جمع ہو جائیں اور کم از کم اتنا قرآن انہیں یاد ہو جائے جس سے وہ نماز پڑھ سکیں۔ اس کے بعد آپ ان کی اور سب کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے تھے اور ان لوگوں کی حاجتوں کے لیے بھی دعا فرماتے تھے۔ چنانچہ ہندوستان میں خواجہ صاحب نے تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور خواجہ صاحب کی تقلید میں ہی ان کے پیروکاروں نے اس طریقے کو بعد میں اپنایا جو آج تک رائج ہے۔ سوئم یا کل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی مرنے والے کی روح کو بخش دیا جائے تو اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر کسی پر عذاب ہو رہا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خود اپنے لیے پڑھ لے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بزرگان دین نے اس حدیث پاک کے مطابق مرنے والے کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے طریقہ رائج کیا تاکہ مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد فوراً یا زیادہ اگلے دن 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اس کی روح کو ایصال ثواب کرتے تھے اور اس کی حرمت اور برکت سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں نے 70,000 کی بجائے 1.25 لاکھ کی تعداد مقرر کی تھی تاکہ پڑھنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تب بھی کم سے کم 70,000 تو پورا ہو ہی جائے۔ یہ عمل چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور بہت سے بزرگوں نے بذریعہ کشف القبور اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس کلمہ کے علاوہ آپ جو بھی عمل قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کریں گے اس کا ثواب بھی مرنے والے کو یقیناً پہنچے گا، لیکن قبر کا عذاب دور ہونے کی جو گارنٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے وہ اور کسی عمل میں نہیں ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ میت کے دفن سے پہلے ہی جو افراد جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اور ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کی بجائے مرنے والے کی روح کے ثواب کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، چاہے کتنے تھوڑے افراد کیوں نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سب لوگ پڑھنے شروع کر دیں تو میت کے دفن سے پہلے ہی قبر کے عذاب سے بچنے کا انتظام ہو جائے گا۔ قبر کا معاملہ بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ تیسرے دن کلوں کا ختم جلاتے ہیں تو ان سے پوچھے کہ 3 دن کے لیے تم نے مرنے والے کو عذاب میں کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے اور پوری کوشش کر کے یہ بات رائج کی جائے کہ میت کے دفن سے پہلے ہی کلمہ کی تعداد پوری ہو جائے۔ پڑھنے والے شخص صرف نیت کر لیں کہ میں یہ کلمہ اس مرنے والے کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، چاہے روزانہ آپ ایصال ثواب کراتے رہیں۔ 10واں 40واں اور برسی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد سے قبل غیر مسلموں یہ رسم رائج تھی کہ وہ اپنے مردوں کے روح کے ثواب کے لیے میت کو جلانے کے بعد 13 دن تک روزانہ، پھر 40ویں دن اور اس کے بعد سال پورا ہونے پر اپنے مذہبی طریقے کے مطابق ختم وغیرہ دلاتے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد 9 مسلم حضرات نے جہاں اور بہت سی پرانی رسوم ترک نہیں کی، اسی طرح یہ رسم بھی چلی آ رہی ہے، لیکن بزرگان دین نے مرنے والوں کے نفع کی خاطر اس رسم کی سختی سے مخالفت نہیں کی، بلکہ کچھ اصلاح کے ساتھ جاری رہنے دیا تاکہ اس بہانے مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچتا رہے۔ مناسب یہ ہے کہ 10 دن، 40 دن اور سال کی شرط مقرر نہ کی جائے، بلکہ اپنی سہولت کے مطابق جس طرح ہو سکے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانا پکوائیں، تلاوت کریں، ذکر کریں اور اس کا ثواب مرنے والے کو بخش دیں۔ اگر دنیا دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یا
برادری وغیرہ کی خاطر یہ کام کیا گیا تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ عمل مردود ہوگا۔ ذرا غور کیجئے آپ کس گروہ میں شامل ہیں۔ مومن، جو شخص بقائمہ ہوش و حواس دل کی تصدیق کے ساتھ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، پھر اس پر قائم رہے، وہ مومن ہے۔ مسلمان، وہ شخص ایمان لانے کے بعد مومن اسلامی احکامات پر پورا عمل کرے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اوامر وہ کرے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، دعوت، تبلیغ، دین کا علم حاصل کرنا وغیرہ، اور جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے، نواہی، ان سے رک جائے، جیسے شراب، زنا، جوا، غیبت، قتل مسلم، جھوٹ، چوری، عیب جوئی، ناپ تول میں کمی، حسد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر اے ایمان والو کہہ کر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان الگ چیز ہے جو صرف کلمہ طیبہ کے اقرار کر لینے سے ہو گیا، اور اسلام الگ چیز ہے جو ایمان لانے کے بعد اختیار کرنا ضروری ہے۔ مسلمان وہ شخص کہلائے گا جو اسلامی تعلیمات پر پورا عمل کرے گا۔ اگر کسی حکم کا بھی انکار کیا یا بلا عذر کسی حکم پر عمل نہیں کیا تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کافر اور مسلمان میں نماز کا ترک کر دینا ہی فرق ہے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو شخص بلا عذر ایک وقت کی نماز بھی ترک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایمان صرف کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے اور انسان مومن بن جاتا ہے، لیکن اسلام کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حکم ہے، علم کا سیکھنا اور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسلام بغیر سیکھے نہیں آتا، مثلا نماز سیکھنی پڑتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاقوں وغیرہ کے مسائل سیکھنا پڑتے ہیں۔ پس یہ بات ثابت ہوگی جو شخص ایمان لانے کے بعد اسلامی احکامات کو دل سے پورے کا پورا تسلیم کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا، وہ مسلمان ہے، ورنہ اسلام سے خارج ہے۔ صرف مومن ہو سکتا ہے۔ منافق، جو شخص دل سے ایمان نہ لائے، صرف زبان سے اقرار کرے، وہ منافق ہے۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ میں لفظ مغضوب استعمال ہوا ہے۔ شناخت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت میں خیانت کرے، جو دوران گفتگو اکثر جھوٹ بولے، جو ذرا سا غصہ آتے ہی فوراً گالیاں دینے لگے، جو شخص وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، وہ منافق ہے، کافر۔ جو شخص دل سے تو کلمہ طیبہ پر یقین رکھتا ہے لیکن اپنی ضد یا کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ ایسے لوگوں کے لیے لفظ ضالین کہا گیا ہے۔ آج کل جو لوگ پرانی آیات احکامات کو ظالمانہ کہتے ہیں یا ناممکن کہتے ہیں، وہ دل سے تو حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اپنی سیاسی یا دنیاوی مصلحت کے تحت انکار کرتے ہیں، سب کھلے ہوئے کافر ہیں۔ شکی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم، ناپسندیدہ، مردود انسان ہوتا ہے۔ پہچان، ایسے شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا اور گناہ سے بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں اس کا دل نہیں لگتا، دین کی گفتگو سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، دین کی تعلیمات سے دلچسپی نہیں ہوتی، لہو و لعب سے خوش ہوتا ہے۔ سعید، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مقبول بندہ ہوتا ہے۔ پہچان، عبادات اور نیکی نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اور گناہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں کر سکتا۔ ذکر و اذکار کی محفل میں دل لگتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں سکون ملتا ہے، لہو و لعب سے وحشت ہوتی ہے۔ کساوت، ایک بہت ہی بری کیفیت ہے، ایسا شخص اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے، مذہب کی باتوں سے چڑھتا ہے، حق بات اس کے دل میں نہیں اترتی۔ ایسی حالت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے۔ الحمدللہ، کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔